السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی طرح کی پاپولیرٹی اکٹھا کرنا نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ سبھی لوگوں سے ایک التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہو تو ویڈیو نہ دیکھیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور وقت نکالیں۔ ویڈیو کو آپ لائک نہ کریں، چینل سبسکرائب نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانا زیادہ ضروری اس لیے لگا کیونکہ آج میں سب سے پہلے اپنی بات کروں اور ساتھ میں آپ لوگوں کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ میرا نام انصار احمد، آپ کا نام جو بھی ہو، لیکن ہم صرف نام سے جانے جانے والے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم پوری طریقے سے بھول چکے ہیں۔ دوستو، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں اچھے طریقے سے کہ آج اگر میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل پر اگر ہم ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، تو جتنا چاہے ہم ٹائم اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ ہمیں ذرا سا بھی بور فیل نہیں ہوگا، ذرا سا بھی ہمیں ٹائم ویسٹ فیل نہیں ہوگا، ذرا سی بھی ہمیں پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ کتنا بھی ضروری کام ہو، کھانا تک ہم لیٹ کر دیتے ہیں، سونا تک ہم لیٹ کر دیتے ہیں، پوری رات ہم موبائل کے اندر گھسے رہتے ہیں، موبائل میں ٹک ٹاک چلاتے رہتے ہیں، خرافات میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اور خرافات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب چلاتے، یوٹیوب پر ننگا ناچ دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہمیں اپنا برتھ ڈے اور اپنے یاروں دوستوں کا برتھ ڈے اتنی اچھے طریقے سے یاد رہتا ہے کہ ہم وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اس کی پارٹی منانی ہمیں ہوتی ہے، کیونکہ اس پارٹی کے ذریعے سے ہم لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگوں نے یا میں نے کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجا، اس مقصد کے آس پاس بھی ہیں ہم لوگ؟ میرے خیال سے دوستو بالکل بھی نہیں۔ دوستو، اگر میری یہ بات آپ کو صحیح نہ لگے تو آپ میری ویڈیو کو بیچ میں اسکپ کر کے اور آپ دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ میں جو بول رہا ہوں اس بات میں کچھ دم ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہم لوگوں کی دین سے دوری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم لوگ خرافات کو عام کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ میں کوئی بے بنیادی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا بھی ہے اور میں خود اس دور سے گزر چکا ہوں۔ اگر ہم لوگ کسی بھی طرح کی کوئی خرافات میں قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہیں اگر نماز کا ٹائم ہو جائے، اذان ہو جائے، تو یہ سمجھ لیجئے ہم لوگوں کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کب یہ اذان ختم ہو، کب ہم دوسرے کاموں میں لگیں۔ دوستو، اگر ہمیں کوئی نماز پڑھنے کے لیے آفر کرتا ہے تو ہم اس کو اگلے ٹائم کے لیے، اگلے دن کے لیے ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ انشاءاللہ۔ کیا آپ نے یا میں نے سوچا ہے کہ ہمیں اگلی نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو یا مجھے اتنا زیادہ شیور ہے کہ ہم اگلی نماز تک زندہ ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میری بات میں دم نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے تو اس لیے میں کرنے لگا، کیونکہ اس چیز کو میں نے دیکھا ہے۔ اگر گھر کے اندر 10 ممبر ہیں تو 10 لوگوں کے ہاتھ میں 10 موبائل ملیں گے اور 10 کے 10 لوگ اپنے موبائل میں بزی ہوں گے ایک دوسرے سے۔ اب ان کے اندر اتنا اختلاف پیدا ہو چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کسی گھر میں ماحول اگر اچھا ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا ہے، تو ان لوگوں میں بھی دوریاں نظر آتی ہیں آج بھی۔ تو یہ ساری چیز ہمارے اس موبائل کی وجہ سے یا ہمارے دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے دوستو، ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں یا ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ مسلمان ایک مسلم ایمان والا ہوتا ہے۔ مسلم ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف میرا نام مسلمان والا نام ہو جائے۔ دوستو، ہمارے حضور پاک نے، ہمارے علماء کرام نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنا ملے۔ اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتوں کا سامنا کیا ہے۔ آج ہم ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی ایک بھی سنت پر ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماڈرن دور چل رہا ہے اور اس ماڈرن دور کے اندر ہر انسان اتنا زیادہ گھستا جا رہا ہے، اتنا دھستا جا رہا ہے کہ وہ یہی بھول جاتا ہے
کہ وہ کس مذہب سے ہے۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ہمارا دین اسلام کتنا پاک صاف مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے۔ دوستو، جس زندگی کو ہم لوگ جی رہے ہیں، جیسا کہ میں یا آپ لوگ اگر ہم نائی کی دکان پر بھی جاتے ہیں تو یہودی بن کر واپس آتے ہیں۔ ہم اس چیز کا بالکل بھی احترام نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ چلیے، آج کل یہ فیشن میں آ چکا ہے، یہاں تک کہ پہلے ہم لوگوں کے دل میں ایک احترام ہوتا تھا کہ اذان ہو گئی اور اذان کا احترام کر کر ہم بیٹھ جاتے تھے۔ کافی زیادہ تر لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے آتے تھے، لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے کہ نمازوں کا اور اذانوں کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ اگر کسی دوست کے کان میں لیڈ لگی ہوئی ہے، گانے سن رہا ہے یا ٹک ٹاک چلا رہا ہے یا ویڈیو کوئی سی بھی چیز دیکھ رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، تو اس کو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ کب یہ نماز نمٹے، کب یہ اذان ہو کر نمٹے اور کب میں دوبارہ اس کو بحال کروں۔ تو دوستو، میں تو صرف آپ لوگوں سے ایک ہی التجا کروں گا کہ سب سے پہلے اس چیز پر غور ضرور کریں کہ ہم دین اور ایمان والے لوگ ہیں۔ ہمارا اتنا پاک صاف مذہب ہے کہ اس مذہب کے برابری کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دوسری چیز، میں آپ سبھی لوگوں سے یہ بات بولنا چاہوں گا کہ دوستو، مجلس میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اگر مان کے چلیے کوئی کسی بات کے بارے میں مشورہ اگر لینا چاہے تو مشورہ دینے والے 50 آ جاتے ہیں، بھلے ہی ان کو نالج نہ ہو۔ میں دین اور ایمان کے مشوروں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کہیں پر کوئی حدیث کی بات چھڑ جاتی ہے تو 4 لوگ اگر بیٹھے تو چاروں لوگ اپنی اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، بھلے ہی ان کو کوئی نالج نہ ہو۔ لیکن اگر ان 4 لوگوں کے بیچ میں اگر یہ بات کر دی جائے کہ اذان ہو گئی اور نماز پڑھنے جائیں تو کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، ہر کوئی اگلے وقت کے لیے، اگلے دن کے لیے ٹال دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں، میری اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد میرا صرف اتنا ہے۔ دیکھیے، میں آپ لوگوں کا دشمن ثابت ہو سکتا ہوں میں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے خلاف بول رہا ہوں۔ دوستو، میرا صرف آپ لوگوں سے اتنا کہنا ہے، آپ ویڈیو دیکھنا بند نہ کریں، آپ ٹک ٹاک چلانا بند نہ کریں، آپ یوٹیوب چلانا بند نہ کریں، خوب ترقی کریں، لیکن اذانوں کے وقت پر احترام کر کے اور نمازوں کے وقت پر احترام کر کے نمازوں کو قائم کریں۔ اپنے اخلاق کے ساتھ میں اور دل سے نماز کو قائم کریں اور نماز کو بالکل ایمانداری سے پڑھ کر آئیں۔ جتنا وقت نماز میں لگتا ہے اتنا وقت نماز میں لگا کر آئیں، کیونکہ مجھے اتنا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ جب ہم لوگ دین سے جڑ جائیں گے اور ہم لوگوں کے دل میں نمازوں نے گھر کر لیا تو یہ ٹک ٹاک، یہ یوٹیوب اور یہ ویڈیو وغیرہ سب خود بخود ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے نہیں بولوں گا کہ آپ اس چیز کو دور کیجئے، انشاءاللہ یہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اور ہم سب لوگ نماز کے وقت پر نماز قائم کریں، اور خاص کر کے جس ٹائم پر کوئی حدیث یا کسی چیز کے حوالے سے کوئی بات کری جائے اس ٹائم پر اگر ہمیں نالج نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، کیونکہ ہمارے مذہب کے معاملے میں کوئی بھی دلیل اپنے دل دماغ سے بنا کر دینا یہ ایک شرک ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بات حدیث سے ثابت ہو اور آپ جس چیز کو جانتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ پوری طریقے سے کانفیڈنسڈ ہیں اس چیز پر تو آپ اس دلیل کو آگے دیں۔ لیکن میرا آپ سے بس یہی کہنا ہے کہ نمازوں کو قائم کریں، دین کے راستے پر کم سے کم چلنے کے لیے ایک چھوٹی سی پہل تو کریں۔ جب اذانوں کا وقت ہو جائے تو اذان کے وقت اپنی یہ ویڈیو، گانے، فلمیں، ساری چیزیں بند کر کے اور نماز کے لیے آپ تیاری کریں، نماز پڑھ کر آئیں، اور نماز پڑھ کر آ کر پھر آپ جو زندگی جی رہے تھے وہ دوبارہ جی لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے چاہا جس دن آپ لوگوں کے دل میں صحیح طریقے سے نماز نے گھر کر لیا اس دن یہ ساری چیزیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ مسلمان کے چہرے پر نور ہی نماز سے آتا ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دل کا سکون رہتا ہے، آپ کا دل اور دماغ ٹینشن میں رہتا ہے، لیکن آپ نماز پڑھ کر آئیے دل سے، دیکھیے کتنا زیادہ سکون ملے گا۔ تو میرے دوستوں، مجھے معلوم ہے کہ میری یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، میں نے بہت لمبا چوڑا لیکچر دے دیا ہے، اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو انشاءاللہ اگنور نہیں کریں گے۔ جتنے لوگوں نے، جتنے بھائیوں نے، جتنی بہنوں نے میری اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا، یہاں سے اتنا تو کم سے کم محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں ایک ہمدردی ہے اور اپنے مذہب کے لیے ایک جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے بھائی بہنوں تک شیئر کرو، مسلم بھائیوں بہنوں تک شیئر کرو، جس سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اچھا میسج پہنچ سکے۔ چلیے، انشاءاللہ اب مجھے بھی اجازت دیجیے، یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اور دوستو اگر میں نے کوئی بھی آپ لوگوں کی شان میں گستاخی کی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ چلیے، اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔